میں نے کہا آپ کو آیت الکرسی آتی ہے؟ نہیں۔ قرآن پاک کی کوئی آیات آتی ہے؟ نہیں۔ اور تو اور میں نے کہا آپ کو کلمے آتی ہیں؟ کہتا ہے مجھے کلمے پڑھنی نہیں آتی، اور ہے عامل پیر بنا ہوا ہے۔ اس طرح کے جو عامل ہوتے ہیں یہ خواب دکھاتے ہیں۔ جب وہ خاتون وہاں سے بھاگی، عاشق بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک بندہ بھی تھا، جیسے وہ وہاں سے بھاگی ہے بائک پہ بیٹھ کر نکل گئی ہے، کہ خاتون ہے اس کو تو ہم روکیں۔ اس کو روکیں، تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا، ہم نے شوہر ہو کر اپنی بیگم کو ایک غیر مرد کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلی کوٹھی میں چھوڑا ہوا ہے، اور آپ دور کھڑے ہوئے ہیں۔ 100% غیر اسلامی اور شرک کا جو ہے وہ یہ عمل ہے۔ جب گزرتا تھا تو اس کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی تھی۔ جی دوستو، ہم وہ مشن جو ہے کمپلیٹ کر کے آ چکے ہیں، اور اللہ پاک کے کرم سے جب بھی ہم کسی جگہ گئے ہیں تو کبھی ہم خالی نہیں لوٹے، اور اللہ پاک نے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہماری مدد فرمائی ہے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم نے اس بندے کو ایکسپوز کر دیا۔ اور آصف بٹ صاحب آپ کا شکریہ سر، اور ریاض تھیم صاحب آپ کا شکریہ۔ آپ کا جو شک تھا، آپ کا جو وہم تھا، وہ سارا ٹھیک تھا، جی بالکل، اور بندے کو ہم نے ایکسپوز کیا۔ یہ تو آپ کا بہت شکریہ ہم ادا کرتے ہیں، بلکہ پورے علاقے والے آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی اس طرح کا جو لوگ ہوتے ہیں جو ہماری پبلک کو ورگلاتے ہیں، وہ انہیں ایکسپوز آپ نے بہتر طریقے سے کیا ہے، بلکہ آپ نے اسے پولیس کے حوالے بھی کیا ہے۔ تو نہیں، میں نے جھوٹ نہیں بولوں گا سر، پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگ گیا، معافیا مانگنے لگ گیا، تو وہ کہتا ہے میں بے روزگار ہوں، وہ ایک الگ سٹوری ہے، وہ پھر ایموشنل کام شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کہا بھئی یہاں پہ اس نے کہا جی آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو اپلوڈ نہیں کرنا، سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالنی، تو میں یہ کام نہیں کروں گا، اس نے وعدہ کیا ہے۔ اچھا، یہ اس نے معافی مانگ لی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، جو خاتون وہاں سے نکلی تھی، کیونکہ آپ دور کھڑے ہوئے تھے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ خاتون وہ جو ہے کسی موٹر سائیکل والے کے ساتھ تھی اور موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے نکل گئی، وہ آپ نے دیکھا؟ جو ہاں، ہم نے دیکھا کہ کیونکہ وہ موٹر سائیکل والا دور کھڑا تھا، آپ کو پتہ ٹائم اتنا تھا، نظر ہی نہیں آیا کہ جی وہ کس طرف جا رہے خاتون ہیں۔ بھاگ کے گئی ہے، ہاں وہ میں نے دیکھا ہے، وہ بائک والا ساتھ تھا، وہ بائک والا بھی ساتھ اچھا تھا۔ دوستو، وہ جو خاتون وہاں سے نکلی تھی نا، یہ ریاض تھیم صاحب ہیں، بڑے مشہور ریڈیو کے پروگرام بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور بٹ صاحب کی بڑی خدمات ہیں اپنے معاشرے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ تو جب وہ خاتون وہاں سے بھاگی، عاشق بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک بندہ بھی تھا، اور وہ کھیتوں کے ساتھ کھڑا ہوا، تو وہ بائک پہ بیٹھ کے نکل گئی ہے۔ مطلب ہم نے کہا کہ خواتین جو ہیں وہ گھر سے چوری چھپے آتی ہیں، مردوں کو نہیں بتاتی، لیکن وہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی ہے، کیونکہ اس خاتون کے ساتھ ایک بندہ تھا اور وہ بائک پہ کھڑا ہوا تھا، جیسے وہ وہاں سے بھاگی ہے بائک پہ بیٹھ کر نکل گئی ہے۔ عاشق بھائی یہ نہیں ہے کہ عورتیں اکیلی آتی ہے، بٹ صاحب یہ دیکھیں نا، جی ہم نے دیکھا تھا، بندے بھی لیکن ہم نے ساتھ میں مناسب نہیں سمجھا کہ خاتون ہے، اس کو تو ہم روکیں۔ اس کو روکیں، تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا، ہم نے کہا جام صاحب ہیں وہ انشاءاللہ اپنا مشن پورا کر کے آئیں۔ پہلے تو وہ وہاں سے اٹھ نہیں رہی تھی، ہم نے اس کو کہا بیٹا اٹھو، یہ تمہارے ساتھ غلط کرے گا عامل، تو وہ جب وہ وہاں سے اٹھی ہے، پھر اٹھ کے وہ ایک دم سے بھاگ پڑی ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بائک پہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے چلی گئی ہے، بندہ وہ انتظار کر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے گھر والے خود بھی راضی ہوتے ہیں کہ آپ خواتین جائیں، مجبور ہوتے ہیں، بچے نہیں ہیں کیا؟ ایسے پتہ کیا معاشرے میں جب انہیں تانا ملتا ہے کہ جی آپ کی اولاد نہیں ہوتی، کچھ اس کا ہسبینڈ ہی ساتھ ہو، وہی والا۔ کچھ لوگ اپنا گھر بچانے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس طرح کے جو عامل ہوتے ہیں یہ خواب دکھاتے ہیں، اور جب یہ خواب دکھاتے ہیں تو خواب کے چکر میں کیا ہوتا کیا ہے، وہ اپنی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور دیکھیں بہرہ روی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اور دیکھیں اولاد تو ہو ملتی سکتا ہے نہیں اس کا شوہر ہی ساتھ ہو، اس کو لے آیا ہو جو، سکتا ہے۔ لیکن وہ بیچارہ مجبور ہو گیا کہ ہماری اولاد نہیں ہے، شاید میں بیوی کو عامل کے ساتھ بٹھاؤں پوری رات، ہو سکتا ہے ہماری اولاد ہو جائے۔ یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے، میں کیا کہوں، بے وقوفانہ بات ہے تو بے وقوفی کہ آپ اپنی بیگم کو، آپ ایک مرد ہو کر، شوہر ہو کر اپنی بیگم کو ایک غیر مرد کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلی کوٹھی میں چھوڑا ہوا ہے، اور آپ دور کھڑے ہوئے ہیں، یہ کہاں کی غیرت ہے یار؟ یہ کیسی اولاد حاصل کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو یار؟ کوئی اپنے دماغ کا علاج کروائیں، اتنی سادگی بھی ہوتی ہے کوئی، اتنی جہالت بھی ہوتی ہے کوئی۔ بہت خوبصورت بات کی کہ جی ہمارے معاشرے کے اندر جو ایجوکیشن کا نہ ہونا، اگر ایجوکیشن ہے تو پھر ایک لالچ آ جاتی ہے کہ کاش یہاں سے بھی اولاد ہو جائے، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اولاد ایسے نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے، رحمت ہو یا نعمت ہو یہ اللہ دیتا ہے، بندہ کوئی نہیں دے سکتا۔ جام صاحب یہ بالکل جو ہے وہ 100% غیر اسلامی اور شرک کا جو ہے وہ یہ عمل ہے، اور میں شکر گزار ہوں ایک دفعہ پھر آپ کا کہ آپ نے علاقے کے لوگوں کو اس ناسور سے جو ہے وہ اچھا میں نے اس کو کہا بھئی آپ کو نماز پڑھنی آتی ہے؟
کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ واحد عامل بابا ہے نیک انسان جس کی دعاؤں سے اولاد ملتی ہے, ہاتھ لگانے سے اولاد ملتی ہے, اور کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور دوسری بات, میں نے کہا کل شریف آتے ہیں؟ کہتا ہے کچھ نہیں. میں نے کہا آپ کو آیت الکرسی آتی ہے؟ نہیں. قرآن پاک کی کوئی آیات آتی ہے؟ نہیں. اور تو اور میں نے کہا آپ کو کلمے آتی ہیں؟ کہتا ہے مجھے کلمے پڑھنی نہیں آتی, اور ہے عامل پیر بنا ہوا ہے. حد ہے یار, ویسے شرم کی بات ہے. اور میں نے کہا اچھا ایک اور بات بتائیں, وضو کرنا آتا ہے؟ کہتا ہے ہاں وضو کرنا تو آتا ہے. میں کیسے ہوگا وضو؟ کیا کہہ رہا تھا, پہلے منہ دھوتے ہیں؟ کہتا ہے پہلے منہ دھوتے ہیں, پھر دانت چمکاتے ہیں, اور پھر پتہ نہیں پاؤں دھوتے ہیں, اور پھر کونیاں دھوتے ہیں, وضو ہو گیا. یہ وضو ہو رہا تھا. بس وہ یہ جو ہے نا وہ دین سے دوری ہے, اور جو ہے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے, اور شرک کا مرتکب ہوتے ہیں یہ لوگ. تو اسی لیے ہم نے سوچا, ریاض بھائی نے اور میں نے سوچا کہ علاقے کے جو لوگ ہیں, جو سادہ لو لوگ ہیں, وہ اس جو ہے وہ نقلی پیر کے, اس نقلی عامل کے جھانسے میں آ رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی آپ ہماری درخواست کے اوپر تشریف لائیں, اور یہ ایک آپ نے بڑا ایک احسن اقدام کیا ہے, بڑا نیک اقدام کیا, اور ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ بہت تشریف شکریہ. لائے. وہاں پہ سر ایک انڈے پڑے ہوئے تھے, جی جی تو وہ کہتا ہے کہ یہ جی سانپ کے انڈے ہیں, بڑھ کے انڈوں کے خول تھے. کیا کہہ رہا تھا عاشق بھائی؟ کہہ رہا جی سانپ کے انڈے. میں نے کہا یہ کتنے ہزار سال, 1000 سال پرانے ہیں. میں نے 1000 سال ابا تیرا پہلے گھن آئی سپ دے انڈے گھن آئے بھی 1000 سال. 1000 سال پہلے سانپ کے انڈے اور خول آئے ہوئے بابے کے پاس. آپ جھوٹ بھی دیکھیں 1000 سال پرانے انڈے تھے, اصل میں اور سانپ کے انڈے نہیں, مرغی کے. اصل میں یہ سانپ کے انڈے چھوٹے ہوتے ہیں, یا میں نے دیکھے ہوئے, یہ مرغی کے اتنے بڑے بڑے انڈے. کہتے ہیں بلکہ ہم تو کافی عرصے سے نوٹ کر رہے تھے, اس لیے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ مختلف حرکتیں کرتا تھا. جب گزرتا تھا تو اس کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی تھیں. ہمیں شک یہی ہوا کہ یہ کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے. تو جام صاحب جس طرح ہم نے اس کو ایکسپوز کیا, اور اسی طرح اگر ہمارے معاشرے میں ایسا ہوگا تو ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. سر ہم اور تو اسی تکلیف طریقے سے دیکھیں ریاض بھائی, آصف بٹ صاحب, ہم ہر جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے. یہ بہت بڑا ملک ہے, یہاں پہ 25 کروڑ عوام رہتے ہیں, اور آپ دیکھیں اس طرح کے ڈھونگی ہر ضلع میں, ہر صوبے میں تقریباً معاشرے میں موجود ہوتے ہیں. مگر ان کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے, کیونکہ ہم نے لوگوں کو آگاہی دینی ہے کہ یہ لوگ بچے نہیں دیتے, یہ جھوٹ ہے, یہ فراڈ ہے. ان لوگوں کے پلے نہ پڑیں, اپنی عزت نہ گنوائیں, اور اپنی خواتین کو سمجھائیں. میں تو کہہ رہا تھا خاتون اکیلی آئی ہوئی ہے, بے وقوف, اس کو اپنا اس کا شوہر یا اس کا بھائی یا کچھ تو رشتہ دار ہوگا جو اس کو ساتھ لے کے آیا ہوا تھا. تو بلکہ جام صاحب اس ویڈیو کے ذریعے سے ہمیں جہاں تک ہمارا پیغام جاتا ہے ہم پہنچائیں کہ ہر کوئی اپنے اپنے علاقے میں چوکس رہے, چکنا رہے, ویجیلنٹ رہے, اور اپنے ارد گرد پہ نگاہ رکھے. کوئی بھی اس طرح کا ناسور, کوئی بھی اس طرح کا لوگ جو سادہ لوگوں کو بہکاتا ہے, ان پہ نظر رکھیں, اور ان کی خبر جو ہے وہ متعلقہ اداروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ان کا قلع کماؤ اور ہمارے معاشرے میں سدھار آئے. سر ہم سے بھی تھوڑی غلطی ہوئی ہے, ہم اس کو پکڑوا دیتے, لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ اب مدعی کوئی نہیں تھا. مدعی کوئی ہو نا کہ میرے ساتھ اس نے فراڈ کیا, مجھ سے دھوکہ کیا, یا کوئی عورت یہ کہتی کہ میری عزت کے ساتھ کھیلا یا مجھے ہاتھ پھیرا. پھر ایک ہوتا ہے کہ وٹنس, ٹھیک ہے, ہم اس کو مدعی بنا دیتے, اس کے اوپر FIR ہو جائے. اب ہم میڈیا والے اس کو پکڑوا دیں, یہ کام کر رہے ہیں, اور آگے سے اگر وہ کہیں میں نے کیا ہی نہیں ہے, کیونکہ آگے کوئی تسلیم ہی نہیں کر رہا. یہ تو اصل میں ڈر کی وجہ سے لوگ آگے نہیں آنا چاہتے, اور بےزتی کی وجہ سے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ انسلٹ بھی اب ہوگی. ان کی کیا عزت رہ گئی ہوگی؟ جو خواتین اس کے ساتھ کئی راتیں گزار گئی ہیں, ہاتھ بھی پھروا گئی ہوں گی, اب ان کی کیا عزت رہ گئی ہوگی بتائیں؟ جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ تو فیک تھا, یہ تو ڈرامہ تھا, یہ تو 2 نمبر بندہ تھا, جس کو کلمہ نہیں آتے, وضو نہیں آتا, آیت الکرسی نہیں آتی, قرآن پاک کی ایک آیات نہیں آتی, وہ کیسا عامل تھا جس سے آپ علاج کروا کے گئی ہیں؟ شرم سے تو آپ کو ڈوب مرنا چاہیے نا, جو اس کے پاس آتے تھے. خدا کا واسطہ ہے تھوڑا سدھر جائیں, سنبھل جائیں, نماز پڑھا کریں, کوشش کریں رات کو تہجد کی نماز پڑھیں, اور اس میں اپنے رب کریم کی ذات سے اولاد مانگیں, رزق مانگیں, خیر مانگیں, بھلائی مانگیں. ان بابوں کے اپنے پاس گھر میں کھانے کی روٹی نہیں ہوتی, یہ بے روزگار لوگ ہوتے ہیں, یہ آپ کو کیا بچے دیں گے؟ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہماری کاوش کیسی لگی؟ آصف بٹ صاحب, عاشق صاحب اور ریاض تیم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی. اللہ حافظ.